ویلکم بیک. کوئی دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہتا ہے تو یہ ظلم ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا دہشت گردوں سے کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. دہشت گردوں کا ٹھکانہ افغانستان اور فنڈنگ بھارتی ہے. علی امین گنڈاپور افغانستان سے گفتگو سے متعلق پہلے صوبے میں اتفاق رائے پیدا کریں، پھر وفاق کے پاس پرپوزل لے کر آئیں. نو ڈائلاگ، کوئی کسی قسم کی ان سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے. وہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. سب سے بڑا دشمن ملک ہے انڈیا، ان کی فنڈنگ ہے، اور افغانستان میں وہ جو ہے وہ سیف ہیون جو ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں. اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، کسی بھی بات کو جو ہے وہ دہشت گردی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. علی امین صاحب کا یہ فرمانا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو واپس نہ بھیجا جائے بلکہ ان کو پاکستان کی شہریت بھی دے دی جائے، اس کے اوپر وہ پہلے کنسنسس وہاں اپنے صوبے میں کریں، اس کے بعد پھر وفاق کے پاس آ جائیں، پھر دیکھا جائے گا. خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ آپریشن کا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہونا ہے. کل کی میٹنگ میں سیاسی معاملات اور بانی پر بات نہیں ہوئی. خواجہ آصف، فیصل واڈا، طلال چودھری کہتے ہیں کہ میں فوج سے ملا ہوا ہوں. کیا ان باتوں کا مطلب ہے کہ کسی کا فوج سے ملنا غداری ہے؟ افغان شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھیجنے کے حق میں نہیں. افغان شہری پاکستان کی شہریت مانگتا ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ تو اس صورت میں بھی ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے. صرف کہاں بالکل نہیں. اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں ہم سے پہلے ہم نے آپریشن کیے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اس کے اوپر کل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی پریسائسلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے. خواجہ آصف، فیصل واوڈا، ایکس وائی زیڈ، ان کے وہ طلال چودھری، کئی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں علی امین ان سے ملا ہوا ہے. ان کون ہے؟ یہ ان اگر فوج ہے تو فوج سے اگر یہ کہتے ہیں ملا ہوا ہے تو یہ کیا نیریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں کوئی غدار ہوں؟ کسی کا فوج سے ملنا یا رابطہ کرنا کیا پاکستان میں غداری ہے؟ میری ڈیمانڈ ہے کہ ایسی ریوائز ہو تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہمیشہ صوبے کے جو ہمارے جائز حقوق ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا. یہ کوئی بھیل پکڑیا نہیں ہے کہ میں ان کو ریوڑ کی طرح اس طرف دھکیل دوں. میں بالکل اس کے حق پہ نہیں ہوں. میں تو اپنا کام کر بھی رہا ہوں. میں نے کہا مجھے کہیں یا نہ کہیں، میرا یہ فرض ہے، اور میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں جہاں پر بھی بیٹھوں میں اس چیز پہ کام کروں کہ آپ کو جو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ کی رہائی کے لیے میں جو بھی کر سکتا ہوں میں وہ کرتا رہوں گا. آصف زرداری کا دورہ کوئٹہ، نعمان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نعمان کی صورتحال پر بریفنگ دی. صدر آصف زرداری نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے. دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. صورتحال واضح ہے، ریاست نے رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے. صدر نے بلوچستان کی پارلیمانی پارٹیوں کے ارکان سے بھی ملاقات کی. اعلامیے میں بتایا گیا، صدر نے کہا کہ عید کے بعد وہ بلوچستان میں کیمپ لگائیں گے، تفصیل سے ہر کسی کو سنیں گے. بلوچستان کے لوگوں سے دلی لگاؤ اور دیرینہ تعلقات ہیں. بلوچستان کی ترقی اور عوام کی بہبود ہمیشہ اولین ترجیح رہی. ہم سب کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں، حقوق چھیننا نہیں چاہتے. حقوق دے کر ہی لوگوں کا دل جیتیں گے. صدر زرداری کا عید کے بعد کوئٹہ میں کیمپ لگانے کا اعلان. کہا سب سے ملوں گا، سب سے مسائل کے حل کے لیے تجاویز لوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. مکہ کے نائب گورنر نے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم مختلف شعبوں میں اشتراک کے لیے سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ہم ملاقات کریں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے اور وسیع تر اقتصادی تعاون پر بات ہوگی. وزیر اعظم کا دورہ علاقائی اور عالمی معاملات پر سفارتی روابط کے مزید فروغ کی راہ ہموار کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. شہباز شریف عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دیں گے. قومی سلامتی کا اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ کیا نواز شریف کے پلیٹلیٹس پھر گر گئے؟ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کے اتحاد اور احساسات کی حقیقی ترجمان ہے. پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والے بہادروں کے ساتھ کھڑی ہے.
نواز شریف کی طبیعت خراب تھی اس لیے اجلاس میں نہیں گئے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے پوری طرح فوج کے ساتھ کھڑی ہوں. سوائے اس ٹولے کے پوری قوم پاک فوج کی پشت پر ہے. جب دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ لوگ فوج کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سے حکومت نہیں چلتی تو استعفیٰ دے دیں. آپ کم سے کم بانی سے ملنے تو دیتے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ اصولی تھا. دہشت گردی کے خلاف سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. پارٹی کا فیصلہ تھا اور ایک اصولی موقع پہ آپ ان سے ملاقات کی اجازت تو دے دیتے. آپ دہشت گردی میں بریفنگ ہے وہ والی تو الگ بات ہے کہ نہیں آیا، لیکن دہشت گردی پہ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دہشت گردی میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک بیانیہ ہونا چاہیے، اور اتنے پاپولر لیڈر کو بھی آپ باہر رکھے. اور کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بڑا اس سے نبرزما ہو رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار اور دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں ہوگی، یہ کہنا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا. مزید کہا گیا ہے کہ معاملے پر چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. صدر ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان فون پر گفتگو شاندار رہی. صدر زیلنسکی نے امن کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا. صدر ٹرمپ کی قیادت میں پائیدار امن حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ ٹیمی بروس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب نہیں دے سکتے. Comment on the internal frameworks of another country, and it's a lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the. اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر اے پی سی بلانے کا اعلان. اے پی سی میں حکومت کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی. اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک منظم کرنے کے لیے مزید 3 ضلعی کمیٹیاں بنا دیں. اپوزیشن اتحاد رابطہ کمیٹی کے سربراہی اسد کیسر کریں گے. سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی. تیسری کمیٹی عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسا کریں گے. برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا. حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا. برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا. حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی کی تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شیئر کی گئی. برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس ڈیفالٹر کا جرمانہ دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتا. دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز سے جرمانے کی وصولی کا امکان ہے. شریف فیملی کا کہنا ہے کہ حسن نواز پر جرمانے کی خبر پرانی ہے. شریف فیملی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ پر پرانی تفصیلات شیئر کی گئی. واضح رہے کہ برطانوی حکومت نے اپریل 2024 میں جو غزل شائع کیا تھا اس میں حسن نواز کو جرمانے کا ذکر نہیں تھا. چینی کی قیمتوں پر عوام سے پھر ہاتھ ہو گیا. شوگر ملز مالکان نے حکومت سے اپنی بات منوا لی. حکومت کا چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے فی کلو رکھنے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شوگر ملز مالکان کے ساتھ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا چینی کی قیمت 164 روپے سے اوپر نہیں جانی چاہیے. چینی برآمد کی اجازت سے پہلے ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت ہول سیل میں 140 اور ریٹیل میں 145 روپے رکھنے کا وعدہ کیا تھا. چینی کی قیمتوں میں اضافہ ماہ سیام جیسے تیسے گزرے میٹھی عید بھی پھیکی پڑنے کا خدشہ ہے. رمضان المبارک سے پہلے 125 روپے فی کلو فروخت ہونے والی چینی 175 سے 180 روپے میں بکنے لگی. شہری کہتے ہیں کہ چینی مہنگی ہوئی تو زندگی سے مٹھاس ہی چلی جائے گی. کان پارلیمنٹ نے شوگر مافیا کو بڑھتی قیمت کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہتے ہیں عوام کو مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اسلام آباد سے فرار ربانی کی رپورٹ. ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک اور عدالتی فیصلہ سامنے آ گیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کو آزاد اور غیر سرکاری ادارے امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس پر قبضے سے روک دیا گیا ہے. بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تفصیل وہ بتائیں گے. بتائیے گا. دیکھیے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس USIP ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ چلتا امریکی حکومت کی فنڈنگ سے ہی ہے. اور صدر ٹرمپ کافی ایجنسیز ڈپارٹمنٹس بند کر چکے ہیں. USIP بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ڈاج کے ادارے جس کو ایلون مسک جو ہے ہیڈ کر رہے ہیں.
महकमे जिसके तहत वो बंद कर रहे हैं और बजट में कटौतियां कर रहे हैं। तो जब डॉज की टीम वहां पहुंची USIP, तो उनको USIP के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने इमारत के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये इमारत बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट के सामने है। उसके बाद डॉज के जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिशियल्स थे, वो वापस चले गए और उसके बाद FBI की मदद से और दीगर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मदद से जो है डॉज के महकमे के अफसरान ने जो है USIP की बिल्डिंग में अंदर घुस गए और वहां से तमाम मुलाजिमीन को निकाल दिया और सबको जो है एक किस्म का नौकरी से बरतरफ भी कर दिया और तमाम जो इंतजामी अमूर हैं, लैपटॉप्स हैं, ईमेल सिस्टम्स हैं, फंड्स हैं, जो कुछ भी है वो सब डॉज के महकमे ने अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद हुआ ये कि USIP के मुलाजमीन ने जो है अदालत से रुजू किया और अदालत में जो है ये मुकदमा लेके चले गए, जिसके खिलाफ जो है ट्रंप इंतजामी के खिलाफ इस पे जो है फैसला आ गया है और अदालत ने कहा है कि डॉज का जो महकमा है वो जो है USIP पर कब्जा नहीं कर सकती और उन्होंने जो हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त थी मुदाखलत की, उसको मुस्तरद कर दिया है। इलॉन मस्क ने गैर सरकारी इदारे के सरबराह समेत जो है तमाम ओहदेदारान को बरतरफ कर दिया था और इससे पहले भी एक और अदालत जो है वो भी ये कह चुकी है कि इलॉन मस्क सदर ट्रंप के मुशीर हैं, उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह इदारों में जाकर जो है उनको बंद करना शुरू करें। ट्रंप काफी बरहम है इस मामले के ऊपर, क्योंकि जिस महकमे को बंद किया जा रहा है ज्यादातर जो है वो सब अदालतों से रुजू कर रहे हैं और अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और जो अदालतें रिलीफ दे रही हैं उन पर सदर ट्रंप काफी तनकीद कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बयान देकर तंबीह की है सदर ट्रंप को कि वो अदालतों और जजेस के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहे हैं। अब मामला ये है कि फैसला तो आ गया, लेकिन ये एक पेचीदा अमल है, काफी पेचीदा अमल है कि अब ये अफसरान वापस कैसे आएंगे। इनकी ईमेल्स भी खत्म कर दी गई हैं, इनकी नौकरियां भी खत्म कर दी गई हैं, इमारत में वापस किस तरह आएंगे, ये एक बड़ा ही पेचीदा मामला हो गया। यही मामला USAID का है, USAID का, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको सबको बहाल किया जाए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ऐसा नहीं कर रही और काफी सिचुएशन जो है काफी खराब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहाज़ेब अली। कराची में पुलिस एहलकारों की भत्ताखोरी खत्म न हुई। शेरशाह थाने के सब इंस्पेक्टर की मुफ्तखोरी, वर्दी पहने सिंध पुलिस का सब इंस्पेक्टर एक दुकान से शरबत की बोतल मुफ्त ले उड़ा। ARY न्यूज़ की खबर पर SSP मददगार 15 ने एक्शन लिया, सब इंस्पेक्टर जावेद को मुअत्तल कर दिया। SI जावेद ने थाना साइड B की हदूद में शरबत की बोतल बिला मुआवजा दुकान से उठाई थी। SSP इमरान शौकत ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। इससे पहले थाना शारा नूरजहां के एहलकार ने फल फरोश के ठेले से मुफ्त खरबूजा उठाया था, नन्ही बेटी के सामने गालियां दी थी, तशद्दुद भी किया था। वीडियो वायरल होने पर एहलकार जफर को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA इमिग्रेशन की जानिब से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की सख्त जांच का अमल जारी है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 माह में 4200 से ज्यादा मुसाफिरों को सफर की इजाजत नहीं दी गई है। मोहम्मद सलाउद्दीन की रिपोर्ट। FIA इमिग्रेशन की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग का अमल जारी। FIA के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 3 माह के दौरान 4200 से ज्यादा मुसाफिरों को जाली, मुश्तबा और नामुकम्मल दस्तावेजात की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया। जाली सफरी दस्तावेजात पर 14 मुसाफिरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गदागरी में मुलव्विस 75 मुसाफिर भी FIA के नरगे में आए। FIA तर्जुमान के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से 14 मुल्जिमान की बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। मुल्जिमान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल थे और संगीन मुकदमात में पंजाब पुलिस को मतलूब थे। मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय मेरी अदालत की बुनियाद में बारूद रखकर उड़ाते थे। रियासत चाहती है जज बस उसकी मर्जी के फैसले और नौकरी करते रहें। अना का मसला बनाकर जो कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए देगा। रियासत ने अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एजाज इसाक के सख्त रिमार्क्स। मशाल यूसुफजई को डियाला जेल में दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस एजाज इसाक ने कॉज लिस्ट की मनसूखी और केस की दूसरे बेंच मुंतकली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया।
بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں؟ ان کی بہن علیمہ خانم لائم نکلی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزام میں علیمہ خانم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئی۔ ان سے بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا گیا۔ علیمہ خانم نے جواب دیا، بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں انہیں علم نہیں، صرف پارٹی پالیسی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے علیمہ خانم سے جے آئی ٹی نے 2 گھنٹے تک سوال کیے۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 11 نمبر کے علاقے مکین صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ سحری کے اوقات شہری پانی کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں بھی انہیں معلوم نہیں کہ پانی ملے گا یا نہیں۔ جام فرید لاکھو کی رپورٹ۔ حاضر ہیں حیدرآباد کے لطیف آباد 11 نمبر کی امانی شاہ کالونی کے، جہاں شہری سحری کے وقت بھی پینے کے صاف پانی کے لیے جمع ہیں اور وہ نلوں میں پانی آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رمضان چل رہے ہیں نا، جب سے ہم پانی بھر رہے ہیں، ہم تو پانی 1.5 سال سے بھر رہے ہیں تقریباً۔ ہمارے ٹینک پہ امانی شاہ پہ پانی ہی نہیں آ رہا ہے ٹینک کے اوپر۔ متاثرہ علاقہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 4 سال سے پانی فراہمی کا کوئی مخصوص وقت نہیں، بعض اوقات میں پانی آتا ہی نہیں اور وہ رات بھر پانی کے انتظار میں بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ 4 بج رہے ہیں، اب سیری کریں گے یا پانی بھریں گے؟ تقریباً 2.5 سالوں سے جو نا ہم یہ بھگت رہے ہیں امانی شاہ کالونی سے۔ ابھی 4 کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر ابھی گھر میں سیری کے لیے پانی نہیں ہے، پھر بھرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں پانی۔ پینے کے پانی کے لیے ترستے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب گھر میں پانی ہی میسر نہیں ہوگا تو سیری کیسے کریں گے؟ تاہم انتظامیہ کو چاہیے کہ پانی فراہم کرنے کا خصوصی منصوبہ بنایا جائے۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جام فرید لاکھو، ARY نیوز۔ رمضان المبارک کی 19ویں سحری کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندگان موجود ہیں لاہور سے خواجہ رمضان مجید کالج روڈ کے مشہور نان چنے اور لسی پوائنٹ پر، جبکہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن کی فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں آصف خان۔ سب سے پہلے آصف خان سے جانتے ہیں۔ آصف بتائیے گا آج کی سحری کا مینیو کیا ہے، شہری کیا کھانا پسند کر رہے ہیں؟ جی بالکل، کراچی کے جو شہری ہیں وہ بہت خوش خوراک ہیں اور سب سے زیادہ جو کراچی میں کھائی جاتی ہے وہ کھائی جاتی ہے بریانی۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں سرجانی ٹاؤن سیکٹر L1 میں، اور یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر کی جو دیگ ہے بریانی کی وہ یہاں پر تیار کی جاتی ہے، اور اس وقت بھی کافی بڑی تعداد میں میرے عقب میں بھی جو ہے یہاں پر بریانی کی 1 کلو کی دیگیں ہیں جو یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ تو یہی کھانے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ تو کراچی کے جو شہری ہیں وہ سب سے زیادہ پسند ہی بریانی کو کرتے ہیں، اسی لیے بریانی، مختلف اقسام کے پلاؤ، نلی بریانی بھی ہوتی ہے ان کے پاس، اور یہیں پر یہ تیار بھی کی جاتی ہے۔ کوئلوں پر یہ بریانی تیار ہوتی ہے۔ اصلی سی یہ بریانی ہے جس کو یہ جو بیف بریانی ہے اس کے علاوہ چکن بریانی بھی جو ہے وہ یہاں تیار ہوتی ہے۔ تو 19ویں روزے کی سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ایک جانب گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں دوسری جانب کراچی کے جو شہری ہیں وہ مختلف ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں اور وہاں سحری کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم سرجانی ٹاؤن میں موجود ہیں سیکٹر L1، اور یہاں کی خصوصیت ہے بریانی، اور 1 کلو کی دیگ کی بریانی ہے جو یہیں تیار ہو کے اور یہیں تو یعنی کراچی میں اس وقت سحری میں بھی بریانی کھائی جا رہی ہے۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ رمضان، کراچی میں تو سحری کے وقت بھی بریانی کھائی جا رہی ہے، لاہور میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل، لاہور میں پہلوانوں کا شہر ہے اور لاہور میں لسی اور دہی جو ہے وہ خاص طور پر سحری میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر میں موجود ہوں کالج، یہاں کی مشہور سب سے زیادہ لسی اور دہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی نان چنے ہیں، بونگ پائے ہیں اور آلو والے پراٹھے ہیں جو شہری سحری میں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہاں پر بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے یہاں پر آ رہے ہیں اور سحری کے اوقات میں لسی اور دہی کا سحری میں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نان چنے، بونگ پائے اور پراٹھے بھی جو ہے وہ سحری میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور بڑی تعداد میں مختلف فوڈ پوائنٹس کے جو لاہور کے ہیں وہاں پر بھی شہری مختلف پکوان سے جو ہے وہ سحری کرتے ہیں اور بڑی تگڑی قسم کی لاہوری سحری کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو اندرون لاہور ہے وہاں پر بھی خاص طور پر لسی اور دہی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لاہور کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی لسی جو ہے وہ لازمی جزو قرار دیا گیا ہے، کیوں نہ کہ دن کے اوقات ایک تو پیاس کو کم کرنے کے لیے لسی جو ہے وہ معاون ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے لاہوریوں کی ہر جو ہے وہ صبح کے اوقات میں سحری میں لسی کو وہ لازمی سمجھتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے سحری ادھوری سمجھتے ہیں۔ تاہم پھر نان اور چنے ساتھ مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو اسی طرح سے لاہور کا جو مزاج ہے کہ صبح سویرے سحری کے اندر نان چنے، سری پائے اور بونگ اور ساتھ لسی میں سحری کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو کراچی میں بریانی کھائی جا رہی ہے وہ بھی سحری میں، اور لاہور میں اس وقت نان چنے اور لسی پی جا رہی ہے۔ تو ہمارے نمائندگان خواجہ رمضان مجید، عدنان راجپوت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔
پراٹھا سحری کا لازمی جز ہے۔ پشاور میں شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت مختلف جگہوں پر موجود ہیں اور ادرک کی چائے کے ساتھ پراٹھے نوش کیے جا رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ظفر اقبال۔ جی بالکل، پشاور میں پراٹھے کے بغیر سحری کا تصور ناممکن خیال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حشر نگری میں یہ مین سٹاپ ہے جہاں پر چائے کے ساتھ ساتھ انڈا پراٹھا وہ مختلف کوالٹیز اور مختلف شیپس میں یہاں پر ملتا ہے۔ روایتی طریقے سے جو پراٹھے گھروں میں بنتے ہیں اسی طریقے سے پراٹھے بناتے ہیں، اس لیے نوجوان یہاں پر سحری کرنے آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ایک گیدرنگ کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے، یہاں پر دوست ماں کے ملتے ہیں، چائے پیتے ہیں یا پراٹھے کھاتے ہیں، کیونکہ یہ پشاور کے لچھا دار پراٹھے جو ہے یہ بہت مشہور ہے۔ پھر اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پشاور کی یہ جو یہ خاص چیز ہے یہ چائے، کیونکہ یہاں پر بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ اگر ادرک والی چائے ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سحری کرنا جو ہے وہ صرف سحری نہیں بلکہ یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جی، اور ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی روزے دار 19ویں روزے کی سحری سکھر کے شہر کے مشہور پلاؤ اور کباب سے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز جہانزیب وسیر سے۔ بتائیے گا جہانزیب۔ موجود ہوں ملٹری روڈ پر واقع پلاؤ اور کباب کے ہوٹل پر، جہاں کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں اسپیشلی یہاں کا کباب اور پلاؤ کھانے کے لیے آئے ہیں سحری میں۔ سر کیا کہیں گے آپ، کباب اور پلاؤ جو ضروری کیوں ہے سحری میں؟ یہاں کا پلاؤ کباب بہت مشہور ہے سکھر میں، کافی لوگ ہم دور دراز سے آتے ہیں، سنگت دوستوں کے ساتھ مل کے ریفریشمنٹ ہو جائے گی اور اپنا ذائقہ الحمدللہ بہت ٹیسٹی ہے اس کا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے یہاں پر موجود شہری کی باتیں سنی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ یہاں کا جو کباب جو پلاؤ ہے وہ کافی مزیدار ہے، لذیذ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ جی، عید الفطر پر 3 روز کی چھٹیوں کا اعلان۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ عید الفطر کی تعطیلات پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک رہیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔